وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، تم لوگ مجھے ہی پکارو اور مجھ ہی سے سوال کرو۔ اللہ رب العزت انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل تکلیف ہو، کوئی حاجت اور پریشانی ہو تو انسان اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے۔ اللہ ہی انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادۃ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی جس طرح نماز، تلاوت، روزہ ایک عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز دعا ہے، اس لیے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ دعا ہے، اس لیے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دعا وہ ہے جو انسان دل سے کرے۔ اگر زبان سے دعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے جبکہ دل غافل ہے تو وہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو انسان اللہ کے سامنے دل سے کرے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم یقین رکھو کہ اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غفلت والے دل کے ساتھ اور بے پرواہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے کہ جو انسان توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ اس لیے اہتمام ہونا چاہیے کہ دعا بھی اللہ سے ہو، دعا کے آداب کی بھی رعایت رکھی جائے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا ہو تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو کر دعا کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملایا ہوا ہو۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ دعا کے آخر میں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو وہ دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگے تو اخلاص کے ساتھ مانگے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا ہو، اخلاص کے ساتھ دعا ہو، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ مقصد ہو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ نیت نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھے اور کہے کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یہ نیت نہ ہو، اخلاص سے دعا ہو۔ اور نمبر 2، دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم لوگ حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں دیکھیے نیک اعمال کو رزق حلال سے جوڑا گیا، تو جب رزق حلال کا ہوتا ہے اللہ نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جب رزق حرام کا ہو تو اللہ نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے دوسری گزارش رزق حلال کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فأینا یستجاب لذلک، ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا، ان کا پینا بھی حرام کا ہوگا، ان کا لباس بھی حرام کا ہوگا، اس لیے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دوسری شرط ہے کہ انسان رزق حلال کو اپنائے، پھر دعا کرے گا تو دعا فوراً قبول ہوگی۔ حرام کا ایک لقمہ ہوتا ہے 40 دن کی عبادت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہ ہو تو دیگر عبادات بلا کیسے قبول ہوں گی؟
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رزق حلال کو لائیں۔ تیسری اہم شرط وہ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ انسان کو جو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، انسان کو گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 رزق حلال، اور نمبر 3 گناہوں سے اجتناب۔ جب یہ 3 کام ہو پھر انسان اللہ سے دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، تم لوگ اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو لیکن حضور کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے، مانتے ہو کہ جنت برحق ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، جانتے ہو کہ جہنم کا عذاب برحق ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، مردوں کو اپنے ہاتھ سے دفناتے ہو لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، یہ معلوم ہے کہ موت برحق ہے لیکن موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہو، قرآن کریم پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، حرام کھاتے ہو، تو بھلا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ یعنی دعائیں تب قبول ہوں گی جب تمہاری زندگی کے اندر یہ اوصاف آئیں گے۔ اس لیے جب انسان یہ تمام اوصاف اپنے اندر لے کر آئے پھر اللہ سے مانگے تو اللہ رب العزت انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔